السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ قیامت جس کا آنا ایک اٹل حقیقت ہے اور اس کی خبر ہمارے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہر بات پتھر سے لکیر سے بھی زیادہ پختہ ہے۔ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی وہ ہر صورت پوری ہو کے رہے گی۔ دنیا ادھر سے ادھر تو ہو سکتی ہے لیکن وہ بات جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں قیامت کا منظر پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین و سامعین، جب تمام لوگ اپنے اپنے مقام پر کھڑے ہو جائیں گے تو سورج اس قدر نزدیک کر دیا جائے گا کہ لوگ کہیں گے کہ شاید 1 میل کے فاصلے پر ہے۔ آسمان کی طرف سے چمکنے والی بجلیاں اور خوفناک آوازیں سنائی دیں گی۔ سورج کی گرمی کی وجہ سے تمام لوگوں کے جسموں سے پسینہ جاری ہو جائے گا۔ پیغمبروں اور نیک بخت مومنوں کے تو صرف تلوے ہی گیلے ہوں گے، جبکہ عام مومنین کے ٹخنے، پنڈلی، گھٹنے، زانوں، کمر، سینہ اور گردن تک اعمال کے مطابق پسینہ چڑھ جائے گا۔ کفار منہ اور کانوں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور اس سے ان کو سخت تکلیف ہوگی۔ بھوک پیاس کی وجہ سے لاچار ہو کر لوگ خاک کھانا شروع ہو جائیں گے اور پیاس بجھانے کی غرض سے حوض کوثر کی طرف جائیں گے۔ دیگر انبیاء علیہم السلام کو بھی حوض عطا کیے جائیں گے، مگر وہ لطافت و وسعت میں حوض کوثر سے بہت کم ہوں گے۔ سورج کی گرمی کے علاوہ اور بھی نہایت ترسناک اور ہولناک امور پیش آئیں گے۔ 1000 سال کی مقدار تک لوگ انہی تکالیف و مصائب میں مبتلا رہیں گے، اور 7 گروہوں کا جن کا ذکر ہم آنے والی اقساط میں بھی کریں گے۔ تمام روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سایہ والے گروہ 40 فرقوں پر مشتمل ہوں گے۔ جب تمام انسانیت میدان حشر میں جمع ہوگی، وہاں کا ہیبت ناک اور تکلیف دہ ماحول ہر ایک کا پتا پانی ایک کر رہا ہوگا، تو لوگ کہیں گے آگے کا فیصلہ جو ہو سو ہو، کسی نہ کسی طرح حساب و کتاب تو شروع ہو جائے۔ میدان حشر کی گرمی اور ہولناکی سے تو نکلیں، تب سارے لوگ جمع ہو کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر ایک کی خدمت میں یہ عرض لے کر حاضر ہوں گے کہ بارگاہ ذوالجلال میں حساب شروع کرنے کی سفارش کیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی بھی حامی نہیں بھرے گا، بلکہ ہر کوئی عذر پیش کرے گا، مگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی ذات گرامی ہوگی جو بارگاہ الہ العالمین میں شفاعت کریں گے اور ان درخواست کریں گے، اور آپ کی یہ شفاعت کو شرف قبولیت سے نوازا جائے گا۔ لوگ آخر میدان حشر کی گرمی اور تکلیف سے لاچار ہو کر شفاعت کی غرض سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کر عرض کریں گے، یا ابو البشر، تم ہی وہ شخص ہو جن کو خداوند نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، جنت میں سکونت عطا فرمائی اور تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ آج آپ ہماری شفاعت کیجیے تاکہ ہم کو خداوند کریم ان مصائب سے نجات دے۔ آپ فرمائیں گے کہ خداوند کریم آج اس قدر غصے میں ہے کہ میں نے اس سے پہلے آپ کو کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا، کیونکہ مجھ سے ایک غلطی سرزد ہو گئی تھی، اور وہ یہ کہ باوجود منع کرنے کے میں نے گیہوں کا دانہ کھا لیا تھا۔ میں اس غلطی کی پکڑ سے ڈرتا ہوں، مجھ میں شفاعت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ سب سے پہلے پیغمبر ہیں جن کو خدا نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے، اے نوح علیہ السلام، آپ ہی وہ پیغمبر ہیں جو سب سے پہلے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے، اور آپ کو خدا نے بندہ شکر و گزار کا لقب عطا فرمایا۔ ہماری حالت زار کو دیکھ کر ہماری شفاعت کیجیے۔ آپ فرمائیں گے، آج خداوند کریم اس قدر غصے میں ہے کہ میں نے اس سے پہلے کبھی آپ کو اتنے غصے میں نہ دیکھا، کیونکہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی، وہ یہ کہ میں نے ادب کا لحاظ نہ کر کے اپنے بیٹے کی اور غابی کی وقت بارگاہ الہی میں اس کی نجات کا سوال کیا تھا۔ بس میں اس کی پکڑ سے ڈرتا ہوں، میرا منہ نہیں کہ میں شفاعت کر سکوں، مگر ہاں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ خداوند قدوس نے ان کو اپنا خلیل مانا ہے۔
لوگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیل کا لقب عطا کیا ہے اور آگ کو آپ کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والا بنایا اور امام پیغمبران بنایا، ہماری شفاعت کیجیے تاکہ ان تکالیف سے رہائی ہو۔ آپ فرمائیں گے آج خدائے قدوس اس قدر غصے میں ہے کہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا۔ مجھ سے 3 مرتبہ ایسا کلام سرزد ہوا ہے جس میں جھوٹ کا وہم ہو سکتا ہے اور میں اس کے مواخذہ سے ڈرتا ہوں، اس لیے مجھ میں شفاعت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے فرمائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، کیونکہ خداوند کریم نے ان کو اپنا کلیم بنایا ہے۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آئیں گے اور کہیں گے کہ اے موسیٰ، آپ ہی وہ شخص ہیں جن سے بغیر کسی واسطہ خداوند تعالیٰ نے گفتگو کی اور توریت اپنے دست قدرت سے لکھ کر دی، ہماری شفاعت کیجیے۔ آپ جواب دیں گے اللہ تعالیٰ آج اس قدر غصے میں ہیں کہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میرے ہاتھ سے ایک قبطی شخص بغیر اس کی اجازت کے قتل ہو چکا ہے، اس کے مواخذہ سے ڈرتا ہوں، اس لیے مجھ میں شفاعت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ وہاں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہیں گے اے عیسیٰ، خدا نے آپ کو روح اور کلمہ کہا، جبریل علیہ السلام کو آپ کا رفیق بنایا، آیات بینات عطا کی، آج ہماری شفاعت کیجیے تاکہ خداوند تعالیٰ ان مصائب سے نجات دے۔ آپ فرمائیں گے خدا تعالیٰ آج کے دن اس قدر غصے میں ہے کہ میں نے نہ کبھی اس سے پہلے دیکھا اور شاید نہ کبھی آئندہ دیکھوں گا، چونکہ میری امت نے کبھی تو مجھ کو خدا کا بیٹا قرار دیا اور کبھی عین خدا بنا ڈالا، ان اقوال کی تعلیم کو میری طرف سے منسوب کیا۔ میں ان اقوال کی تحقیقات کے مواخذہ سے ڈرتا ہوں، میں تاب شفاعت نہیں رکھتا، البتہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ تو لوگ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے آپ کو اگلے پچھلے تمام گناہوں کی معافی کی خوشخبری دی ہے۔ اگر دوسرے لوگوں کو اللہ کی طرف سے ایک قسم کے عذاب کا خوف ہو تو صحیح، مگر آپ تو اس سے محفوظ و مامون ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اگر آپ بھی ہم کو نفی میں جواب دیں تو ہم کس کے پاس جائیں گے؟ آپ ہمارے لیے درگاہ الہی میں شفاعت کیجیے تاکہ ہم کو ان مصیبتوں سے رہائی ہو۔ آپ ارشاد فرمائیں گے کہ ہاں، مجھ ہی کو خدا نے اس لائق بنایا ہے، تمہاری شفاعت کرنا آج میرا حق ہے۔ پھر آپ درگاہ ایزدی کی جانب متوجہ ہوں گے۔ حق تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ اس روز جبریل کو براق دے کر تمام لوگوں کے سامنے بھیجے گا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہو کر آسمان کی طرف روانہ ہوں گے۔ آدمیوں کو آسمان پر ایک نہایت نورانی و کشادہ مکان دکھائی دے گا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہو جائیں گے۔ اس مکان کا نام مقام محمود ہے۔ پھر جب تمام لوگ اس مکان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاتے ہوئے دیکھ لیں گے تو آپ کی تعریف و توصیف کرنے لگیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں سے عرش معلیٰ پر تجلی الہی نظر آئے گی، جس کو دیکھتے ہی آپ 7 دن تک مسلسل سر بسجود رہیں گے۔ تب ارشاد الہی ہوگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سر اٹھاؤ، جو کہو گے سنوں گا، جو مانگو گے وہ دوں گا، اور اگر شفاعت کرو گے تو قبول کروں گا۔ پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھا کر خدائے قدوس کی اس قدر حمد و ثنا بیان کریں گے کہ اولین و آخرین میں سے کسی نے نہ کی ہوگی۔ پھر آپ فرمائیں گے اے اللہ رب العزت، تو نے بذریعہ وحی جبرائیل علیہ السلام وعدہ فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جو چاہے گا سو دوں گا، میں آج اس وعدے کو پورا کروانا چاہتا ہوں۔ حق تعالیٰ شانہ جواباً ارشاد فرمائے گا جبریل نے جو کچھ پیغام پہنچایا تھا وہ بالکل سچا اور درست تھا، آج بے شک میں تجھ کو خوش کروں گا اور تیری شفاعت کو قبول کروں گا۔ آپ زمین کی طرف جاؤ، میں بھی زمین پر جلوہ افروز ہونے والا ہوں، بندوں کا حساب لے کر ایک کو حسب اعمال جزا دوں گا۔
پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر تشریف لے آئیں گے۔ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ اللہ نے ہمارے حق میں کیا ارشاد فرمایا؟ آپ جواب دیں گے، خدائے قدوس زمین پر جلوہ افروز ہونے والا ہے، ہر ایک کو اس کے حسب اعمال جزا دے گا۔ اسی اثنا میں ایک بہت بڑا نور نہایت ہولناک آواز کے ساتھ آسمان سے زمین پر اترے گا۔ قریب آنے پر فرشتوں کی تسبیح و تہلیل کی آوازیں سنائی دیں گی۔ لوگ ان سے پوچھیں گے کہ ہمارا پروردگار اسی نور میں ہے؟ فرشتے جواب میں کہیں گے، خداوند کریم کی شان تو اس سے کہیں بالاتر ہے، ہم تو آسمان دنیا کے فرشتے ہیں اور اتر کر زمین کے دور ترین کناروں میں تہہ در تھے تہ آگے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے، اس کے بعد اس سے کہیں زیادہ نور ہولناک آواز کے ساتھ آسمان سے نازل ہوگا۔ نزدیک پہنچنے پر لوگ پوچھیں گے، کیا تجلیات الہی اسی نور میں ہیں؟ فرشتے جواب دیں گے کہ خدائے قدوس اس سے کہیں برتر ہیں، ہم دوسرے آسمان کے فرشتے ہیں۔ پھر یہ فرشتے بھی پہلے فرشتوں کی طرح ان کے پاس جا کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہر ایک آسمان کے فرشتے پہلے سے زیادہ عظمت و جلال کے ساتھ یکے بعد دیگرے اتر کر پہلے فرشتوں کے قریب جا کر صف بصف کھڑے ہوتے جائیں گے۔ اس کے بعد عرش معلیٰ کے فرشتے نازل ہو کر سب کے آگے قطار میں کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو صور پھونکنے کا حکم ہوگا، جس کی آواز سنتے ہی تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، مگر صرف سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو تجلیات الہی کو کوہ طور پر دیکھ کر بے ہوش ہو گئے تھے برداشت کر سکیں گے۔ پھر حق تعالی شانہ عرش پر جلوہ فرما کر نزول فرمائے گا۔ اس عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس کے اگلے حصے کو اس مقام پر جہاں آج کل بیت المقدس میں صخرہ معلق ہے رکھ دیں گے۔ ناظرین و سامعین، اس کے بعد حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جس کا ذکر ہم انشاءاللہ العظیم اپنی نئی آنے والی ویڈیو میں کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے اور آخرت میں سرخرو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔